اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر برباد کیوں ہوتے ہیں؟ اگر آپ اس موذی مرض میں مبتلا ہیں تو آج ہی اس سے چھٹکارا حاصل کیجیے۔ بیٹے کی شادی بہت ارمان سے کی تھی، پھر نہ جانے میرے گھر کو کس کی نظر لگ گئی، سب کچھ برباد ہو گیا۔ میں نے پوچھا مگر کیسے؟ زندگی اجیرن ہو گئی، بس بہو نے طلاق لے لی، بیٹا گھر خراب ہونے کی وجہ سے نشے کا عادی ہو گیا، شوہر مجھے کہتے ہیں سب کچھ تیری وجہ سے ہوا ہے، میں کہاں جاؤں؟ دل کرتا ہے خودکشی کر لوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے گھروں کا عام مسئلہ ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں ہماری زندگی پرسکون ہو جائے، لوگ ہم سے اور ہم لوگوں سے نہ الجھیں، زندگی بہت آسان ہو جائے؟ بس اتنا کیجیے، بدگمانی چھوڑ دیجیے۔ ہمارے اکثر مسائل اس بدگمانی کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں اور ندامت کے قدموں میں اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ بدگمانی کی پیدائش سے ندامت تک کے سفر میں ہم بلڈ پریشر، شوگر، سماجی مسائل، ذہنی دباؤ اور نفسیاتی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گھر بگڑ جاتے ہیں، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ یہ بدگمانی آپ کی سفید چادر کی طرح اجلی زندگی پر بس ایک معمولی سی ڈاٹ کی طرح آتا ہے اور آپ کی مکمل زندگی کو میلا کر دیتا ہے۔ معلوم ہے کیسے؟ صبح بہو جاگی تو اس نے ہمیں سلام نہیں کیا، حالانکہ ہو سکتا ہے بہو کی طبیعیت ٹھیک نہ ہو، میکے میں کوئی مسئلہ ہو جس نے اس کو الجھا رکھا ہو، یا رات کو شوہر سے کوئی انبن ہو گئی ہو۔ اس کو یہ بات ناگوار گزری اور کہا کیسی لڑکی ہے، اس نے مجھے سلام تک نہیں کیا۔ بڑوں کا ادب احترام کیا ہوتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں۔ یہ بدگمانی کا پہلا نقطہ تھا، یہ بدگمانی کا وہ پہلا ڈاٹ ہے جو آپ کی اجلی زندگی کی چادر پر لگا۔ پھر کہا اس کے ماں باپ نے اس کو تمیز نہیں سکھائی۔ آپ نے بدگمانی کے ڈاٹ کو اور بڑا کر دیا، اس کے ماں باپ تک اس دائرے کو پھیلا دیا۔ اس سے بھی دل نہیں بھرا تو کہا آج کل تو ساری لڑکیاں ہی ایسی ہیں۔ آپ نے بدگمانی کے سیاہ داغ کو زندگی کی اجلی چادر پر مکمل پھیلا دیا۔ بہو نے آپ کے رویے میں کھنچاؤ دیکھا تو وہ محتاط ہو گئے، بدگمانی کا ڈاٹ مزید گہرا کر دیا۔ شام میں بیٹا گھر آیا تو ایک کی چار لگائی، تھکا ہارا شخص، باہر معلوم نہیں کیا معاملات تھے، بیوی پر راشن پانی کے ساتھ چڑھائی کر دی۔ لڑائی جھگڑے کے بعد بیوی میکے چلی گئی، ماں کو وقتی اطمینان ہوا اب بہو رانی کے دماغ درست ہو جائیں گے۔ وہاں سے اس نے خلو کا مقدمہ کر دیا، کورٹ کچہری، پیسے اور وقت کا ضیاع، گھر بگڑنے کے سبب آخر میں بیٹا نشے کا عادی ہو گیا اور گھر کا سکون غارت ہو گیا۔ اس کی ابتدا بدگمانی کے ایک چھوٹے سے ڈاٹ سے ہوئی تھی جس نے پوری زندگی کو سیاہ کر دیا۔ اگر اسی وقت ساس صاحبہ بہو سے کہتی بیٹا طبیعیت تو خراب نہیں، کچھ پریشان نظر آ رہی ہو، تو بہو کو احساس ہو جاتا، یا کہتی اچھا چلو آج چائے میں بنا لیتی ہوں تمہارے ساتھ، آج تم میرے ہاتھ کی چائے پیو، تو حالات آج یکسر مختلف ہوتے۔ ان کا بیٹا کا گھر نہیں اجڑتا، ان کا بیٹا نشے کا عادی نہ ہوتا، ان کا اپنا گھر بھی سکون میں ہوتا۔ یہ خودکشی کا نہیں سوچتی، بس بدگمانی کے منحوس دائرے نے ان کے گھر کے سکون کو غارت کر دیا۔ قرآن نے کیا بیان کیا؟ یہی نا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ القرآن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیے، اسلام بہت خوبصورت دین ہے۔ زندگی کیسے حسین بنتی ہے اسلام بتاتا ہے، سکون کیسے ملے گا اسلام بتاتا ہے۔ اسلام کے دامن میں پناہ لیجیے، آپ کی زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔